یکم فروری کو جب خاور مانیکا اڈیالہ میں اپنا ان پہ جرح ہو رہی تھی اور اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے، تو اس دوران عمران خان جو ہیں وہ آئے روسٹم پہ اور انہوں نے کہا کہ میں اور بشرا بی بی جو ہیں قرآن کی سورہ کا حوالہ دیا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی 5 دفعہ قسم کھائے گا اور 5ویں دفعہ جو جھوٹا قسم اٹھا رہا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ڈسکشن جب ہوا تو تب کی یہ آڈیو ہے، جب خاور مانیکا اور عمران خان آمنے سامنے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بشرا بیگم کو تب دیکھا جب نکاح ہوا، اور جواب میں جو خاور مانیکا صاحب نے گفتگو کی وہ وائرل بھی ہو چکی ہے، پہنچ بھی چکی ہے، اور اس دوران سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل تھے وہ بھی باہر آ رہے ہیں، اور یہ ساری آڈیو جو ہے وہ اب پبلک ہو گئی ہے۔ وہاں اس قدر شدت سے اور اس قدر پروٹیکشن کے ساتھ جرنلسٹوں کو لے کے جایا جاتا ہے، اور جہاں جج صاحب بیٹھے ہیں وہاں تک تو جرنلسٹوں کی ویسی ایکسیس نہیں ہے، وہاں تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں تک وہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو آڈیو ڈیوائس پھر یہاں خاور مانیکا صاحب کے پاس ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے، یا آڈیو ڈیوائس عمران خان صاحب کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جیل میں ہے، بشرا بی بی بھی بیہائنڈ بارز ہیں، تو پھر یہ آڈیو کہاں سے آ گئی ہے؟ اور یہ جرنل آڈیو ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے اوپر جو ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے جج صاحب اور اس کارروائی کو مانیٹر کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، یہ جرنل آڈیو اس کیمرے کی ہو، چونکہ جرنلسٹ تو اتنی پہلی چوکی سے جرنلسٹ اندر جاتے ہیں، پھر 250 میٹر پہ جا کے انہیں 3-4 طرح کی لیئرز سے گزر کے سیکیورٹی کی، 4 لوگ اس کوریڈور سے پہلے جو ڈیوری ہے اس کی ادھر جرنلسٹوں کا وہ پراپر چیک اپ کیا جاتا ہے، پراپر انہیں ان کو سارا کچھ مطلب ڈائری تھی ہمارے پاس تو وہ ڈائری تک رکھوا لی جاتی ہے، گاڑی کی چابی جیب میں ہو تو وہ تک نکال لی جاتی ہے کہ کوئی اس میں خفیہ کوئی ڈیوائس نہ لگی ہو، اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی چیز لگی بھی ہو، لیٹس سپوز اگر کسی کے پاس کچھ ہے بھی تو اس کی جج صاحب تک تو ایکسیس نہیں ہے، نہ وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ جج جو ہیں وہ 50 فٹ دور بیٹھے ہوئے ہیں جرنلسٹوں سے، اور اسی طرح ڈیفنس اور پروسیکیوشن لائرز بھی جو ہیں وہ بھی جرنلسٹوں سے کافی دور ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جس طرح کی آڈیو آ رہی ہے، اور پھر جس طرح سب ٹائٹلنگ کی گئی ہے اس سارے ایشو کی، سب ٹائٹلنگ میں وہ سارا کا سارا میکانزم واضح کرتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ آڈیو ریلیز کی ہوگی یا جہاں سے بھی آئی ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایگزیکٹلی وہ اس کیس کو عمران خان صاحب کے وکلا جتنا اور جو پروسیکیوشن کے وکلا تھے اس اتنا ہی جانتے ہیں اس کیس کو، اس سے بہتر، کیونکہ اس آڈیو کو اسیس کرنا پڑتا ہے، جس نے یہ سماعت سنی ہو صرف اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں ایک ریکارڈ کا کیمرہ بھی ہے، وہ بھی ہیک ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی آڈیو نکل سکتی ہے، ریکارڈ روم سے آڈیو نکل سکتی ہے۔ اب کچھ جرنلسٹوں نے فون کیا اسلام آباد سے جو اڈیالہ کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ جرنلسٹوں پہ نہ ڈال دیں اس کو، اور یہ ٹرائل جو ہے ان کیمرہ نہ کر دیں۔ تو جرنلسٹوں کی تو وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، وہاں تک تو جرنلسٹ جا نہیں پاتے، وہاں تک جرنلسٹ پہنچ نہیں پاتے، ان کو تھورو چیک کیا جاتا ہے۔ پھر خاور مانیکا صاحب کوئی ڈیوائس لے کے پھر رہے تھے، اور وکلا کو بھی پراپر چیک کیا جاتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ اپنا عباسی صاحب جو ہیں، جو دوسری سائڈ کے وکیل تھے پروسیکیوشن سائڈ سے، یعنی وہ بھی بالکل پراپر چیک ہو کے ہی اسی بھٹی سے گزرتے ہیں جہاں سے باقی وکلا گزرتے ہیں، جہاں سے گل صاحب لوگ اور اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی سارے لوگ وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹلی ان سارے سوالات کے جواب کہاں سے آئیں گے، یہ آڈیو کہاں سے آئی، اور الیکشن سے صرف ایک رات پہلے ابھی کمپین کا اینڈ ہوا تو یہ آڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی تھی، اور ایک رات اور رہ گئی الیکشن آنے میں، تو یہ آڈیو کمپین کو لے کر، الیکشن کو لے کر کتنا اپنا امپیکٹ چھوڑے گی، اور جو باتیں باہر آئی ہیں اور وہ ڈسکشن جو باہر آیا ہے اور جو ساری چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں، یہ کتنی ان کا امپیکٹ کتنا ڈینجرس ہوگا اور کتنی یہ خطرناک ہو سکتی ہیں، اس کا فیصلہ بھی آنے والا وقت کرے گا۔ فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔